لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان بچیوں کو ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے ارے کیا ہوا ہائے ہائے بیچاری، پھر یا یہ کہنا کہ کچھ کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا. تو یہ جو ہم آلریڈی اپنے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ اس لڑکی کو سزا دینے کے لیے جلا دو، اس کے اوپر تیزاب پھینک دو. مرد پھینکتے ہیں، ان کے جان پہچان والے پھینکتے ہیں، گھر کے افراد پھینکتے ہیں. یہ سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سائیکو سوشل سپورٹ پروگرامز ہوتے ہیں، نہ صرف ان بچیوں کے لیے بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی. اور بہت عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ ان سے باتیں کریں، بیٹھیں ہم ان کو، تو وہ کہتے ہیں زیادہ تر ساؤتھ پنجاب میں یہ حادثات واقعات ہوتے ہیں کہ سڑ گئی ہے، پاگل نہیں ہوئی ہوئی ہے، یعنی کہ جلی ہے لیکن یہ پاگل نہیں ہے. تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ وہ مینٹلی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. مینٹلی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور مینٹلی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو کہ اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں. اس وقت اس رویے کو بدلنے کے لیے ہمیں ان بچیوں کو بہت ہی بااعتماد بنانا پڑتا ہے. ان کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے دی ہے. وہ خفا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے ایسا کیا کیا جو ہمیں جلا دیا، لیکن ہمیں ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت سی مثالیں دینی پڑتی ہیں. ان کو ان کی زندگی کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو بدلنا پڑتا ہے. اور اس میں پھر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پکنکس میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اتنے سویٹ بچے ہیں، اگر ان سے کہو کہ آج کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں کہاں جاؤ گے، تو ون وڈ سے کہ ہمیں اس فلاں ہوٹل میں لے جاؤ وغیرہ وغیرہ. ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ وہ چکن نگٹس ملتے ہیں نا، تو 2 میں کھاؤں گی تو وہ باقی ڈبہ جو ہے وہ اپنے پرس میں ڈال لیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں یا گھر کے دوسرے افراد کو. تو ہمیں ان کو دوبارہ سے سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور ایک فعال سٹیزن بنانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کام سکھانا چاہیے جو کہ ان کو پیسے دیتا ہے، جو کہ ان کو بااختیار کرتا ہے. تو صرف بیوٹیشین بننے سے نہیں، ہم ان کو اگر وہ ان کی اجازت نہیں ہے کسی سیلون میں کام کرنے کی تو وہ اپنے گھر سے کام کر سکتی ہیں. ٹھیلے چلاتی ہیں، بائکیا میں بچیاں کام کر رہی ہیں، وہ ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہاتھ ان کے اتنے یہاں تک ان کی قمیضیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی ہے باجی میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. نا یہ تو اس کا اعتماد ہے، لیکن یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ اپنی ڈس فگرمنٹ اور ڈس ایبلٹی کے باوجود بھی لوگوں کے بدتمیزیوں کا نشانہ بنتی ہے. ہمیں یہ سوچ بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ماں باپ ان کی تربیت جو ہے وہ بہت بائسس کے ساتھ کرتے ہیں. بیٹا بیٹا بیٹا، مرد مرد مرد. بیٹی ہے، گھر کی کوئی جو خاتون ہے، ان کو اچھے سے نہیں تربیت دی جاتی. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جب تم جاؤ گی یہاں سے تو جس گھر میں جاؤ گی وہاں سے مر کر ہی آؤ گی. مطلب بس اب ہمارا جو ہے نا ہاتھ ہم نے وہ تکلیف میں ہوتی ہے. جہاں پر یہ جو پرابلم آتی ہے نا، آتی ہی اس وقت ہے جس وقت عورت تکلیف برداشت کر رہی ہے، مرد کا ظلم بھی برداشت کری چلی جا رہی ہے. یہاں پر آ کے جو ہے نا پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اور اس میں ہمیں جو مائیں ہیں جب وہ تربیت دے رہی ہوتی ہیں تو وہ بتائیں. دیکھیں میں جس گھر میں رہتی ہوں اگر اس گھر میں غربت ہے، اس گھر میں مرد جو ہیں وہ عزت نہیں کرتے ہیں، زبان ان کی خراب ہے، تو میں کیسے اپنا حق جتا سکتی ہوں؟ میں کیسے اپنی باتوں کو ان سے منوا سکتی ہوں طریقے کے ساتھ؟ اپنے ذمہ داریاں آپ نبھائیں احسن طریقے سے. اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے. جب وہ بولتی ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے یا گال گلوچ ہوتا ہے. اب جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، چاہے وہ اس گھر کے بڑے ہوں چاہے محلے کے بڑے ہوں، وہ سنتے ہیں، وہ چیخیں سنتے ہیں، وہ جلے ہوئے بچیوں کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، مدد کو نہیں آتے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں ہم پہ الزام نہ لگ جائے. یہ کتنی بے حسی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہاتھ پکڑ لیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو زبان سے بولیے، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم از کم دل میں تو اس کا برا کہیں. لوگ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں
یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنی تعلیم و تربیت جو ہم بچوں کو دیتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ اگر چلو تعلیم کا فقدان ہے ہمارے ملک میں، بچیاں نہیں پڑھائی جاتی یا ان کو نہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ایسا تو کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ قرآن نہ پڑھایا جاتا ہو. قرآن پڑھاتے ہیں آس پاس، فوراً جی آج بسم اللہ اور یہ مٹھائی بانٹ دی. قرآن ختم ہوا، سب کو بلایا، دعا کی، مٹھائی باندھ دی، ہم نے اپنا ہاتھ جھاڑ دیا کہ ہمارا کام ہو گیا. نہیں، قرآن کو پڑھانے کے بعد ہمیں اس کو بچوں کو دیکھیں 5 سال 7 سال کی عمر کے بچے عالم اور عالمہ نہیں بن سکتے. ان کو ڈفرینسیشن جو ہے شعور کے ساتھ آتی ہے. وہ شعور ماں باپ دیتے ہیں یا اساتذہ دیتے ہیں. اگر وہ اساتذہ کے پاس نہیں جا رہے ہیں تو ماں باپ بتائیں کہ گناہ ثواب کا فرق کیا ہے، اچھائی برائی جو ہے اس کو کیسے نمٹتے ہیں، بچوں سے اور بڑوں سے کس عزت اور پیار سے ملتے ہیں. تربیت جو ہے وہ دینا صحیح. ہاں، مطلب اصل قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جب آپ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ کر بھیجا ہے. تو وہاں پر میں کہتی ہوں بہت سی، آپ جا کر اگر پوچھیں نا گاؤں والوں سے یا کہیں سے، ایون شہر میں بھی، ان کو کتنی چیزیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کو دین کے بارے میں صرف وہی پتہ ہے جو ان کو بتایا جا رہا ہے، اور دین میں مکمل داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ کرنا ہے. وہ جو لکھا ہے اور جس میں منع کیا گیا ہے وہ میں نے نہیں کرنا، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. تو ہمیں قرآن، ہم میں سے بہتر شخص ہی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور پڑھاتا ہے. بہترین شخص ہے وہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو تو اس کو سمجھانا کہ ابھی شروع ہونا چاہیے. کب ہونا چاہیے؟ جب آپ سمجھتے ہیں بچے اس فرق کو محسوس کرتے ہیں. جب آپ کے گھر میں مردوں کو ہی آپ کی اہمیت، آپ کی محبت، آپ کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہے. ہم کتنے ہی محلے ہوتے ہیں جہاں پر جمعے کے خطبے ہوتے ہیں. ذرا پوچھے تو صحیح کہ کون سا مہینے میں 2 مہینے میں ایک خطبہ ہوا ہے جس میں خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہو، کے حوالے سے بولا جا رہا ہو. بولے تو صحیح، مطلب قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ دریا بنتا ہے. آپ بار بار جب بتاتے ہیں تو یقیناً سوچ بدلتی ہے. اور قرآن پڑھ کے اور اس کو بار بار سن کے نہ بدلے تو کوئی خرابی ہے. پھر کوئی اور مسئلہ.